الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے آج اللہ کے اس گھر میں ہم اور آپ اس دینی مجلس میں قرآن و سنت کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، بزرگوں، ہم اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کی امت کو کہتے ہیں۔ اس امت کا بڑا مقام ہے، اس امت کی بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین امت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ دنیا کی ساری قوموں میں تم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ تم ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو ساری دنیا کرتی ہے، مگر توحید کی امانت تمہارے پاس ہے۔ تو ہم سب سے بہترین امت ہے قرآن کے مطابق۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھولیے، دوسرے پارے کی بالکل شروعات میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سال ڈیڑھ سال تک آپ نے ادھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی،
لیکن آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا جا رہا ہے. تو دوسرے پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس امت کی ایک تعریف کی. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے مسلمانوں، ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے. جب تم سب سے بہترین امت ہو تو تمہارا قبلہ بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے تمہارا قبلہ دنیا کے مڈل کو بنایا، سینٹر کو بنایا، مرکز کو بنایا، خانہ کعبہ کو بنایا. تو ہم بہترین امت ہیں. لیکن آج یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار بھی ہم ہیں، سب سے زیادہ مارے اور پیٹے بھی ہم ہی جا رہے ہیں، سب سے زیادہ بیکورڈ بھی ہم ہی ہیں، سب سے زیادہ پریشان بھی ہم ہی ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کا معاملہ ہو، چاہے وہ پورے بین الاقوامی سطح کا معاملہ ہو. تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کی محبوب امت، خیر امت، امت وسط، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت آج اس حالت کو کیوں پہنچی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں دیا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں پوری دنیا کی قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا، کسی قوم کو آسانی سے پریشانی کی طرف نہیں لے کر کے جاتا، کسی قوم کو عزت سے ذلت کی طرف لے کر کے نہیں جاتا. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ خود اپنی حرکتوں کو نہ بدل لیں. جب تک کوئی قوم خود اپنی حرکتوں کو نہ بدل لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر پریشانیاں نہیں ڈالتا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان کی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تو بارش نازل کرتا ہے تو کوئی ایسا تھوڑی خالی مومنوں کے اوپر بارش نازل ہوتی، ساری دنیا بارش سے فائدہ اٹھاتی. زمین سے اناج پیدا ہوتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، مشرک بھی کھاتا ہے، گنہگار بھی کھاتا ہے، فرما بردار بھی کھاتا ہے. اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے. اللہ کیوں عذاب نازل کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، تم مومن بن جاؤ، تو ہم تم پر عذاب نازل نہیں کریں. میرے بھائیوں، آج جو ذلت و رسوائی ہمارے اوپر ہے، اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے، سب سے بڑی جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، جو وہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہیں. اور یہ امت، صحابہ کرام اس دنیا میں ایک انقلاب لے کر کے آئے. 23 سال کی مختصر سی مدت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں نہیں، پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا. اور پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو، چپے چپے تک اسلام کو پہنچایا. حالات یہ تھے، قیصر و کسریٰ کے درباروں میں مسلمانوں کا نام لیا جاتا تھا تو قیصر و کسریٰ کام جاتے تھے. یہ روب تھا، یہ دبدبہ تھا، یہ ہیبت تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ وہ دین سے جڑے ہوئے تھے اور ہم دین سے دور ہیں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور حدیث کو سنتے چلے جائیے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے بیان کیا ہے. حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں بالکل آج کے حالات کی تصویر کشی کی گئی اس حدیث میں. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والے دسترخوان پر باری باری سے لائن لگاتے ہیں کہ صاحب ابھی دسترخوان پہ 10 لوگ بیٹھے تو 10 لوگ لائن میں لگیں کہ یہ کھا لے تو ہم بیٹھیں گے.
مسلمانوں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، تم کو ذلیل کرنے کے لیے دنیا کی قومیں کمپٹیشن کریں گی، مقابلہ کریں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ یعنی ایسا کیوں ہوگا؟ صحابہ کرام جس دور میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، ظاہر اس دور میں تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر اس دور میں بھی صحابہ کے لیے یہ سپوز اور تصور کے باہر کی بات تھی کہ ایسا دور آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ہماری دشمن بن جائیں گی۔ صحابہ نے کہا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، سیلاب جب آتا ہے بڑی تباہی لاتا ہے، مگر سیلاب کے پانی کے اندر طاقت ہوتی ہے، سیلاب کے جھاگ کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سیلاب کے جھاگ کی طرف ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبے کو ختم کر دے گا، تمہارا کوئی روب و دبدبا نہیں رہے گا، تم جو ہے بے وقات ہو جاؤ گے، بے ویلو ہو جاؤ گے، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا تمہاری نظروں میں بڑی محبوب ہو جائے گی اور موت سے تمہیں بڑی کراہیت ہوگی۔ مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، بھئی ٹھیک ہے کوئی موت کی تمنا نہیں کرتا، موت کی آرزو نہیں کرتا، موت کی دعا نہیں کرتا، مگر موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے بھاگتا نہیں۔ موت تو اپنے ایک مومن جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ تو یہ مانتا ہے بھئی موت ہمارے اپنے وقت پر آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت اگر ہماری موت کا وقت آ جائے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت کا وقت آ جائے تو ایک پل، ایک سیکنڈ انسان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ تو وہ جو دور آئے گا اس میں لوگ موت سے بھاگیں گے، موت سے نفرت کریں گے، موت کو ناپسند کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ یہ بھی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ، مسلمانوں جب تم کاروبار میں فراڈ کرنے لگو گے، تجارت میں بے ایمانی کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ اس زمانے میں گائے تھی، بیل تھے، مویشی تھے، ان کو پالنا، ان کی تجارت کرنا ایک بزنس تھا۔ آج آپ کا جو بزنس ہے آپ اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیجئے کہ تمہاری زندگی کا سارا مقصد کیا ہوگا؟ اپنے ایسٹس، اپنے سرمایے اور اپنے کیپٹل کی حفاظت کرنا اور اس کی دیکھ ریکھ کرنا اور اس پر نظر گڑا کے رکھنا۔ گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر مگن ہو جاؤ گے، دنیا اور دنیا کے مال پر مگن ہو جاؤ گے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ جب یہ حالات آئیں گے سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اتنی ذلت میں ڈال دے گا، لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، کہ وہ ذلت تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹو گے۔ تو آج ہم دین سے دور ہیں میرے بھائی۔ اب آج ہماری جو تقریر کا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے کہ ہم دین سے دور کیوں ہیں، اسباب کیا ہیں، اس کے ریزن کیا ہیں، کیوں آج ہم دین سے دور ہیں، کیوں مسجدیں خالی ہیں، کروڑوں کی لاگت لگا کر کے مسجدیں بنتی ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نبی کے زمانے میں مسجد بڑی معمولی تھی، کھجوروں کے پیڑ کا چھپر تھا، کھجوروں کے تنے کا پلر تھا، معمولی سا دروازہ تھا، بارش ہوتی تھی پانی کے قطرے ٹپکتے تھے چھت سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیچڑ میں سجدے کرتے تھے۔ وہ سنگ مرمر کی دیواریں نہیں تھی، وہ ماربل کا فرش نہیں تھا، وہ مسجدوں میں ایسی نہیں تھی، مگر وہاں للہیت تھی، اخلاص تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے کاروبار بند ہو جاتے تھے، دکانیں بند ہو جاتی تھی، ساری ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی تھی، لوگ مسجدوں کی طرف آتے تھے۔ آج ہم بڑے شوق سے اپنے علاقوں میں مسجد بنواتے ہیں، مگر آج مسجدیں میرے بھائیوں، یہ چند بوڑھے اور بزرگ قسم کے لوگ مسجدوں میں نہ آئیں تو کتنی مسجدوں کے تالے نہ کھلیں۔ فجر کی نماز میں مسجدیں
مسجدوں کو آباد کرنے والی میجورٹی بزرگوں اور بوڑھوں کی ہے. نوجوان تو بیچارہ رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل میں لگا ہے, وہ بیچارہ کہاں سے اٹھ پائے گا صبح 4 بجے فجر میں, اس کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے. تو ہم دین سے دور ہیں, یہ تو بالکل فیکٹ ہے, حقیقت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دین سے دور ہونے کی جو سب سے پہلی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں کیونکہ ہم دین کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں دین کی اہمیت ہی نہیں پتہ, ہمارے پاس دین کی نالج ہی نہیں ہے, نہ ہم دین سیکھتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں. بھائی ہمارے پاس دنیا کا بہت علم ہے, دنیا کی کوئی چیز ہم سیکھنا چاہتے ہیں, مشکل سے مشکل چیز ہم سیکھ لیتے ہیں. انگلش بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی, لیکن انگلش اسپوکن کورسز چلتے ہیں, 2-3 مہینے میں محنت کر کے انسان اچھی خاصی انگلش بولنے لگتا ہے. انسان جو چیز بھی سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھنے لگتا ہے. تو بھائی جب آپ سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ سیکھ لیتے ہیں جس چیز سے آپ کی دنیا کا فائدہ ہے, دین تو آپ کی دنیا نہیں آخرت کو بنائے گا. دنیا تو بنائے گا, آخرت بنائے گا. دین کا سیکھنا, دین کی بنیادی باتوں کا سیکھنا, معاف کیجئے, یہ ہمارے امام صاحب کا فریضہ نہیں ہے, یہ علماء کا فریضہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا فریضہ ہے. آپ نے جو یہ ٹوپی پہنا تھی نا کہ بھائی مولوی صاحب جانے, امام صاحب جانے, جی نہیں, یہ ٹوپی پہنانا بند کر دیجیے آپ. دین کی نالج اور دین کا علم آپ کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, دین کے علم کی بھی کچھ تفصیلات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تمام علوم حاصل کیے, ہم کسی دینی ادارے میں پڑھے, ہم نے 10 سال تک کا کورس کیا, وہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. مگر دین کا جو بیسک علم ہے, جو بنیادی باتیں, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, روزے کے ضروری مسائل کیا ہیں, زکوٰۃ کے ضروری مسائل کیا ہیں, یہ تو کمپلسری ہے آپ کے لیے سیکھنا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا, یہ کون سا علم؟ میتھمیٹکس کی بات نہیں ہو رہی ہے, سائنس اور جیوگرافی کی بات نہیں ہو رہی, ہسٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ علوم آپ کو دنیا میں کام دے گے, یہ فرض نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. کمپلسری کون ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان پر. علماء کہتے ہیں ہر مسلمان میں مرد بھی شامل ہے, عورت بھی شامل ہے. ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر دین کی بیسک نالج کو حاصل کرنا ضروری ہے. ابھی ہمارے امام صاحب نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا اماموں کے دور میں یا تابعین کے دور میں, صحابہ کے دور میں لوگ علم دین سیکھنے جاتے تھے. مسجد نبوی میں امام مالک درس دے رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کیسا محدث ہے, ساری زندگی قال اللہ وقال رسول پڑھنے پڑھانے میں گزری. مسجد نبوی میں مسند لگی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی, اور پورے عرب سے نہیں پوری دنیا سے علم حدیث کے شائقین اور علم حدیث کے طلباء امام مالک سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں. امام مالک کسی کے گھر جا کے حدیث کی ٹیوشن نہیں پڑھاتے تھے. بادشاہ کے بیٹے کو بھی پڑھنا ہے تو امام مالک کی مجلس میں آنا پڑے گا. یہ مزاج تھا, اور یہ مزاج صحابہ نے دیا تھا امام مالک کو, صحابہ نے دیا تھا امام ابو حنیفہ کو, صحابہ نے دیا تھا امام شافعی کو, صحابہ نے دیا تھا اپنے بعد والی نسل کو, اور صحابہ کو یہ مزاج ملا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں, بہت غور سے سنیے گا, کہتے ہیں اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے, وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ, ہم کچھ نوجوان تھے, 18 سال کے, 20 سال کے, 22 سال کے, لگ بھگ ایک ہی عمر کے کچھ نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آئے. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً, ہم لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر, اپنے وطن کو چھوڑ کر, اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک ہم مقیم رہے. کیا سیکھتے رہے ہم؟ نماز کا طریقہ سیکھتے رہے, وضو کا طریقہ سیکھتے رہے, دین کی باتیں سیکھتے رہے. 20 دن تک ہم ٹھہرے رہے. جب 20 دن گزر گیا, اللہ کے نبی کو محسوس ہوا, اب وہ زمانہ ظاہر ہے موبائل کا زمانہ نہیں تھا, کمیونیکیشن اتنا ہائی فائی تو نہیں تھا, لوگ بال بچوں کو چھوڑ کے آئیں. اب اللہ کے پیارے نبی بڑے مشفق بھی تھے, اپنے صحابہ کے دل اور دماغ کی کیفیات کو چہرے سے پڑھ لیتے تھے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے محسوس کیا اب ان لوگوں کو آئے ہوئے 20 دن ہو گئے, اب ان کو ان کے گھروں کی یاد آ رہی ہے. پیارے نبی نے سب کو بلایا,
کہ ایک کام کرو، ارجعوا الی اہلکم، آپ لوگوں کا ٹریننگ کورس پورا ہو گیا، 20 دن آپ لوگ میرے پاس رہے، اب آپ لوگ ایک کام کریں، آپ لوگ واپس جائیں، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو جا کر کے آپ ان کو دین سکھائیں۔ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَصَلِّي، 20 دن تک آپ میرے پاس رہے، میری نماز کا طریقہ آپ نے سیکھا دیکھا، اب آپ جائیں اور یہ طریقہ اپنے نبی کا طریقہ نماز کا آپ جا کر کے اپنے بال بچوں کو سکھائیں، اور آپ جا کر کے اپنے گاؤں میں نماز قائم کیجئے، اور آپ میں سے جو عمر میں بڑا ہے اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ لوگوں کی امامت کرائے اور نماز قائم کیجئے۔ بھئی اسلامی سوسائٹی میں پہلا کام نماز قائم کرنا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، پہلے مسجد قائم کی، نبی نے اپنا گھر بعد میں بنایا، مسجد پہلے بنائی۔ مسجد قباء میں پہنچے آپ نے، مسجد قباء پہلے بنائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو دین سکھایا اور انہوں نے جا کر کے اپنے گھر والوں اور پریوار والوں کو سکھایا۔ اس سے کیا سبق ملا میرے بھائی؟ کہ دین سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے۔ آج ہماری زندگی میں دین سیکھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بھئی آپ غور کیجئے، 24 گھنٹے میں آپ پریوار کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنی جاب پر آپ جاتے ہیں، اپنی دکان پر آپ بیٹھتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آپ کتنا اسپینڈ کرتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ اس پر آپ غور کیجئے۔ جب ہم دین نہیں جانیں گے تو ظاہر ہے دین سے دور ہوں گے۔ قبر میں ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا تم نے گریجویشن کیا کہ نہیں کیا، قبر میں ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا گورنمنٹ جاب تم کو ملی کہ نہیں ملی، تمہارا کیریئر بنا کہ نہیں بنا۔ قبر میں تو 3 ہی سوال کیے جائیں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا، یہ 3 سوال ہوں گے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، جو بدعمل ہوگا، وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس منزل کو بھی آسان کر دے۔ منافق، کافر، بدعمل جواب نہیں دے پائے گا تو فرشتے اس سے کیا کہیں گے؟ بخاری کے الفاظ ہے، فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، تو نے نہ پڑھا نہ پڑھے لکھے لوگوں سے سیکھا، نہ تو نے خود علم حاصل کیا، نہ تو نے علماء سے کانٹیکٹ کیا، تو نے علماء حق سے رابطہ کیا۔ اب آج کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دین سیکھیے لیکن آتھینٹک لوگوں سے دین سیکھیے، معتبر لوگوں سے۔ دین سب سے نہیں سیکھا جاتا۔ یہ صاحب کوئی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، انداز بیان بڑا اچھا ہے، یوٹیوب پر اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں، تو چلو اس سے دین سیکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ اگر آپ اپنائیں گے کہ ہر ارے گہرے نتھو کہرے سے آپ دین سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں جو دین کے نام پر آپ کو کہیں اور لے کے چلے جائیں۔ تو دین علماء حق سے سیکھا جائے گا۔ اب علماء حق کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، علم دین کو ہر آنے والی نسل میں ایسے لوگ حاصل کریں گے اور ایسے لوگ پھیلائیں گے جو معتبر ہوں گے۔ اب دین میں معتبر کون ہوتا ہے بھائی؟ دنیا میں کسی انسان کی شرافت کا اندازہ اس کے خاندان سے لگایا جاتا ہے کہ صاحب اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ انسان کی شرافت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ دین کے اندر انسان کے معتبر ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کا علمی نسب نامہ کیسا ہے، اس نے علم کس سے حاصل کیا، اس کے اساتذہ کون ہیں۔ ایسا تو نہیں اس نے کتابوں کو خود پڑھ کے علم حاصل کر لیا اور علامہ بن گیا، اس نے کس سے علم حاصل کیا، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے ٹیچر کون ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس علم دین کو وہ علماء پھیلائیں گے جو معتبر ہوں گے، اور وہ 3 کام کریں گے، ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ وہ دین کو 3 چیزوں سے پاک کریں گے۔ دین کے اندر غلو کرنے والوں کی تحریف سے دین کو پاک کریں گے۔ غلو کیا گیا، دین کے اندر غلو کیا گیا، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، چاہے اولیاء کرام کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ، دین کے اندر غلو کی اجازت نہیں ہے۔ غلو کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاک کریں۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ انتحال المبتلین، اہل باطل نے دین کے نام پر جو دین کے نام پر ایک نیا دین قائم کر کے رکھا ہے اس کا پردہ چاک کریں گے۔ اور تیسرا کام کیا کریں گے؟ وتأویل الجاہلین، جاہلوں نے دین کی جو اپنی منمانی ایکسپلینیشن اور منمانی تشریح اور تعویل کی ہے اس کا پردہ چاک کریں۔ تو دین سیکھیے میرے بھائیوں، دین کو حاصل کیجیے، علماء حق سے رابطہ کیجیے، علماء حق سے جڑیے، اور اس کو اپنی ڈیوٹی بنائیے کہ ہاں ہمیں دین سیکھنا ہے۔ اپنی زندگی کا کچھ ٹائم دین سیکھنے کے لیے آپ نکالیں۔
ہماری دوسری وجہ دین سے دوری کی کیا ہے؟ دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے، کسی بھی سماج کا جو کریم ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم جو طبقہ ہوتا ہے وہ اس کا نوجوان طبقہ ہوتا ہے۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، نوجوان کو تباہ کر دو، خراب کر دو۔ آج اس امت کے نوجوانوں کا حال کیا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ اس امت کے نوجوانوں کی پریورٹیز کیا ہے، ان کی ترجیح کیا ہے، یہ کس چیز کو فوکس کرتے ہیں؟ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ تو کافر کی زندگی کا مقصد ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ کافر کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو بس دنیا کی زندگی میں جینا ہے، مرنا ہے، حساب وساب نہیں دینا ہے، مر کے اٹھنا نہیں ہے کسی دن، جی کے اٹھنا، مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ قرآن کریم کا 14واں پارہ کھولیے، اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ یہ جو کافر ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اے نبی ان کو 3 کام کرنے دو، کھائیں پیئے انجوائے کریں، یہ ان کا کام ہے۔ مومن کی زندگی اس سے آگے کی بھی کچھ زندگی ہے میرے بھائی۔ نوجوانی کا دور انسان کی زندگی کا سب سے گولڈن دور ہوتا ہے۔ انسان جوانی میں جو کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں انسان آہیں بھرتا ہے کہ کاش میں نے جوانی میں یہ کام کیا ہوتا۔ آپ چاہ کر کے وہ طاقت، وہ انرجی نہیں لا سکتے جو جوانی میں آپ کو ملتی۔ اور اسی لیے جوانی کے دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ سے سوال کرے گا۔ قیامت کے دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ کے پیارے نبی نے۔ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا پڑے گا، پیپر آؤٹ کر دیا اللہ کے پیارے نبی نے۔ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال جو بھی تجھ کو زندگی ملی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تو نے اپنے شباب کو کہاں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیری جوانی کہاں گزری؟ زناکاری میں گزری، شراب نوشی میں گزری، نشہ کے اڈوں پہ گزری، فضول کاموں میں گزری، گنڈا گردی میں گزری، کرائم میں گزری، کہاں گزری تیری زندگی؟ تو اپنی جوانی کا حساب دے۔ نبی اکرم کے صحابہ میں میجورٹی نوجوانوں کی ہے۔ اسلام کے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والوں کی تعداد زیادہ تر نوجوانوں کی ہے۔ یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ نوجوان ہے۔ یہ علی بن ابی طالب کون ہے؟ نوجوان ہے۔ یہ اسلام کی اللہ کی تلوار خالد بن ولید کون ہے؟ نوجوان ہے۔ یہ عثمان غنی کون ہے؟ نوجوان ہے۔ یہ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ ہائے ہائے، مصعب ابن عمیر، ہمارے نوجوانوں کو ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ ہمارے وہ نوجوان جن کی زندگیاں بیت جاتی ہیں فیشن کے چکر میں، اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، لائف اسٹائل کو ہے ہائی فائی بنانا ہے۔ مصعب ابن عمیر سے زیادہ فیشنیبل آپ نہیں ہو سکتے۔ مصعب ابن عمیر تو وہ نوجوان تھے کہ ان کا جوتا حضرموت سے آتا تھا، ان کے کپڑے یمن سے آتے تھے، امیر ماں باپ کی اولاد تھے۔ فیشن تو ایسا تھا جو خوشبو صبح کو لگاتے تھے تو شام کو دوبارہ اس خوشبو کو ٹچ نہیں کرتے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے فیشنیبل تھے۔ مصعب ابن عمیر کے کانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی آواز پہنچی، آپ کے دین کی آواز پہنچی۔ مصعب ابن عمیر اللہ کے رسول کے پاس آئے، توحید کو قبول کیا، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ماں کو پتہ چلا، باپ کو پتہ چلا، کہا کہ ہمارے گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، آج کے بعد ہمارے گھر میں مت آنا۔ ماں باپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ مصعب ابن عمیر ایک لگزریس لائف گزارنے والا، ایک بہترین زندگی گزارنے والا، آج اپنے گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اسی مصعب ابن عمیر کو کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ مکہ کی گلیوں میں وہ ایسے کپڑے پہن کر کے چل رہے ہیں کہ کپڑوں میں پیون لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اسلام کے لیے اپنی اس اعلیٰ اور بہترین زندگی کو قربان کر دیا۔ اور یہی مصعب ابن عمیر تھے
جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی گھاٹی میں مدینہ کے کچھ بہترین لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، تو پیارے نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنا ایک ایسا ساتھی بھیج رہا ہوں جس پر میں بہت بھروسہ کرتا ہوں، وہ تمہارے درمیان جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے، اپنا سفیر بنا کر کے، اپنا مبلغ بنا کر کے اللہ کے پیارے نبی نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا۔ مصعب ابن عمیر مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام کو مدینہ کے گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ 1 یا 1.5 سال کی مدت کے اندر حضرت مصعب ابن عمیر نے دن رات ایک کر دیا اور مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جب کوئی نہ کوئی اسلام کا ماننے والا نہ ہو۔ یہ ان کی محنت کا اور ان کی قد و کاوش کا اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ تھا میرے بھائی۔ اور یہی مصعب ابن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں اور جب ان کے جنازے کو کفنانے کی بات آتی ہے، اللہ اکبر، تو کفن کی چادر، مصعب ابن عمیر لمبے تڑنگے تھے، کفن کی چادر چھوٹی پڑ گئی اور چادر اویلیبل نہیں تھی، میسر نہیں تھی، غربت کا زمانہ تھا اور شہداء کی لاشیں کافی تھیں، تو ایک ایسی چادر میں حضرت مصعب ابن عمیر کو کفنایا گیا کہ سر کو ڈھانپا جا رہا ہے تو پیر کھل رہا ہے، پیر کو ڈھانپا جا رہا ہے تو سر کھل رہا ہے۔ سر کو کور کیا گیا اور پیر کے اوپر ایک گھاس ہوتی تھی اس زمانے میں، اذخر گھاس عرب کے اندر، اس گھاس کے ذریعے ان کے پیر کو ڈھانپ کر کے ان کو قبر میں ڈالا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو یاد کرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھے رہتے تھے تو اس واقعے کو یاد کر کے روتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے نیکی کی اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہم وہ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ نیکی کر کے نیکی کا مزہ لے رہے ہیں، دنیا میں اس کا پھل کھا رہی ہے، تو وہ لوگ ہیں جو آخرت میں اپنا پھل کھائیں گے۔ تو یہ بھی تو نوجوان تھے میرے بھائی۔ آج ہمارے نوجوان کی ڈیزائرز اور خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایک لڑکا شادی کے بعد بھی اور شادی کے پہلے بھی نہ جانے کتنے عورتوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ زناکاری اور بدکاری آج عام ہو رہی ہے۔ بھئی ظاہر ہے جوانی کی عمر میں شہوت تو ہوتی ہے، ڈیزائر تو ہوتی ہے، خواہش تو ہوتی ہے، مگر اس خواہش کو ایک جائز حد پر روک لینا اور کنٹرول کر لینا یہی ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کریم میں ان کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیے، وہ بھی تو نوجوان تھے اور خوبصورت تھے، اور خوبصورت تو اتنے تھے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یوسف کو آدھی خوبصورتی، دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جو ایک طریقے سے ان کی ملکہ تھی، ان کے اوپر حاکم تھی، اسی عورت نے ان کو دعوت گناہ دی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا نقشہ کھینچا ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ یوسف کے اوپر اس عورت نے ڈورے ڈالے جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے۔ اس عورت نے خود حضرت یوسف کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے سارے کے سارے دروازے خوب اچھی طریقے سے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا کہ اے یوسف جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف اکیلے ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، سارے دروازے بند ہیں، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کسی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں ہے، کوئی شک کرنے والا نہیں۔ کون سی طاقت ہے جو یوسف کو اس موقع پر بچا سکتی تھی؟ وہ طاقت ہے اللہ کا ڈر، وہ طاقت ہے اللہ پر ایمان۔ یوسف نے اس نازک موڑ پر کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ انہو ربی احسن مثوایا، میرے مالک نے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں ٹھکانہ دیا اور آج میں اسی کی بیوی کے ساتھ اتنا غلط کام کروں۔ انہو لا یفلح الظالمون، یہ اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا، یہ انیائے میں نہیں کر سکتا، یہ ظلم میں نہیں کر سکتا، یہ بدکاری میں نہیں کر سکتا۔ تو نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں۔
حضرت مرثد ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ایک نوجوان صحابی تھے، باڈی بلڈر تھے، ہٹے کٹے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ مکہ میں جو مسلمان مشرکوں کی قید میں ہوتے تھے ان کو یہ چھڑا کر کے مدینہ لے کے آتے تھے. ایک دن ایک قیدی کو لے کے جا رہے تھے مکہ سے چھڑا کر کے. راستے میں ایک عورت کا مکان پڑا، اس عورت کا نام تھا عناق. وہ عورت دور جاہلیت میں اسلام لانے کے پہلے حضرت مرثد کی معشوقہ تھی، ان کی محبوبہ تھی. چاندنی رات تھی، اجالا تھا. اس نے اپنی کھڑکی سے حضرت مرثد کو دیکھ لیا. اس نے کہا یا مرثد حلم بت عندنا اللیلہ، کہا مرثد آؤ، بہت ٹائم ہو گیا، بہت زمانہ ہو گیا تم ہمارے پاس نہیں آئے، آج ہمارے پاس آ جاؤ، آج کی رات ہمارے یہاں گزارو. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے صاف کہا کہ ان اللہ حرم الزنا، کہ اے عناق پہلے کی بات الگ تھی، پہلے میں مشرک تھا، مومن نہیں تھا، ایمان نہیں تھا میرے پاس، اب میں ایمان لے آیا ہوں اور میں اب اس گناہ کا کام میں نہیں کر سکتا. میں جس شریعت کو مانتا ہوں شریعت میں اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا. اب اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ میرے جال میں نہیں پھنس رہا ہے، چلانے لگی، کہنے لگی گاؤں والوں دیکھو تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ کر کے اپنی جان بچاتے ہیں. مدینہ آتے ہیں، پورا واقعہ اللہ کے رسول کو سناتے ہیں. پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں عناق سے شادی کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ عناق جو تھی خوبصورت عورت تھی، ان کی معشوقہ تھی دور جاہلیت میں، اس کو وہ چاہتے تھے، مگر ظاہر ہے وہ فاحشہ تھی، بدچلن تھی اور ایمان والی بھی نہیں تھی. اللہ کے پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ نور کی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زنا کار عورت سے کوئی مومن شادی نہیں کر سکتا. جب تک کوئی عورت زانیہ ہے، بدچلن ہے، کسی مومن کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس سے شادی کرے. ہاں توبہ کر لے الگ بات ہے. کوئی عورت اگر فاحشہ ہے، بدچلن ہے، وہ لاکھ خوبصورت ہو اور لاکھ اچھی ہو، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زانی اور بدچلن ہے. یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو جوانی میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے میرے بھائی. جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قیامت کے دن جب ساری زمین تپ رہی ہوگی، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خاص بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جس کا بڑھاپا گزرا ہو. ہمارے یہاں جوان ہے آدمی، نماز نہیں پڑھتا، انتظار میں رہتا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے، جب زندگی سے ریٹائر ہو جائیں گے تب مسجد کا رخ کریں گے. تم کیا گارنٹی لیتے ہو؟ کورونا نے سکھا دیا، کورونا نے بتا دیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جو لوگ پہلے نہیں مانتے تھے، جانتے تھے، اب ان کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ کب کون سی بیماری لاحق ہو جائے اور کب انسان اللہ کو پیارا ہو جائے، کوئی اپنی گارنٹی نہیں لے سکتا. تو جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے میرے بھائی. تو ہمارے دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہمارا نوجوان دین سے دور ہے. پھر ایک قدم اور آگے بڑھیے. سماج کا ایک بڑا اہم طبقہ ہوتا ہے خواتین کا طبقہ. عورت جو ہے شادی جب ہوتی ہے تو کسی کی گھر والی بنتی ہے، اس کے گھر کو بنانے اور بگاڑنے میں اس عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے. پھر وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو بچے کی تربیت میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. ایک عورت چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، تینوں حالت میں اس کا دیندار ہونا بڑا ضروری ہے. اور دیندار ہونے کے لیے دین کا علم ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہم نے ان کی دنیاوی تعلیم کے بہت بندوبست کر کے رکھے ہیں. ہمارے یہاں کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، گریجویشن کر رہی ہیں، ماسٹرز کر رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. دین کا علم کتنا ہے آپ کی بیٹیوں کے پاس؟ دین کے معاملے میں زیرو ہیں. ہماری جو دینی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات آتے ہیں، عورتوں کا کہاں انتظام ہوتا ہے بھائی؟ شاپنگ مال میں آپ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، مارکیٹ میں آپ اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، اور دین کی تعلیم آپ نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نہیں سکھائی. کبھی آپ اس پر غور کیجئے. ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو دین سے دور کرنے کے سینکڑوں وسائل آج موجود ہیں. موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، ٹی وی کے سیریل ہیں، الا ہے، بلا ہے، دنیا بھر کی چیزیں.
دین سے جوڑنے والی کتنی چیزیں بھائی، دین کا علم سکھانے والی کتنی چیزیں زیرو ہیں، بالکل زیرو ہیں۔ تو جب عورتیں دین سے دور ہوں گی تو ظاہر ہے پوری نسل دین سے دور ہوگی، اور آج وہ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب قبول کر رہی ہیں۔ ہماری گردن نہیں پکڑی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ تمہاری بیٹیاں، تمہاری قوم کی بیٹیاں آج مرتد ہو گئی، تم نے کیا کیا؟ تم نے جمعہ کے خطبوں میں مردوں کو تنبیہ کی، نصیحت کی، تم نے جلسوں اور تقریروں میں مردوں کو دین سنایا، عورتوں کو تم نے دین کتنا سکھایا؟ عورتوں کو آپ نے دین نہیں سکھایا میرے بھائی، عورتوں کو آپ نے دین سے دور رکھا۔ اس کا جواب اللہ کا تعالیٰ کے ہم کو دینا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کی مجلسیں ہوتی تھیں، خواتین کا الگ انتظام ہوتا تھا، اور ان کی مجلسوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے درس دیتے تھے، گفتگو کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ اور انصار کی عورتوں کے بارے میں خاص طور سے حدیث میں آتا ہے کہ انصار کی عورتیں تو کبھی کبھی اللہ کے رسول کے پاس ایسے مسائل پوچھنے آ جاتی تھی جو بڑے سینسیٹیو ٹائپ کے مسائل ہوتے تھے، بڑے پرائیویٹ مسائل ہوتے تھے، میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات کے تعلق سے، یا غسل کے تعلق سے، یا حیض کے تعلق سے، ایسے مسائل کے عام عورتیں ہمت نہیں کریں گی، مگر انصار کی عورتیں جا کر کے پوچھتی تھی کہ مسئلہ دین کا ہے، ہم شرمائیں گے نہیں دین کے معاملے میں۔ اس لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی بہترین عورتیں ہوتی ہیں، لا یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، دین سیکھنے کے معاملے میں وہ شرماتی نہیں۔ ہمارے یہاں دین کے نام پر ہم نے ایک مولوی صاحب کو 500 روپے پہ لگا دیا، آ کے ہماری بیٹی کو قرآن پڑھا دے، قرآن پڑھ لیا دین ختم۔ اور قرآن بھی کیسا پڑھا؟ رٹو طوطے کی طرح بس پڑھ لیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، ہدی للناس ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ قرآن کی روح کیا ہے، قرآن کی میننگ کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نہ پڑھایا نہ اس کا کوئی انتظام کیا۔ ہمارے بچے بس ہم خوش ہو گئے کہ صاحب حافظ جی سے قرآن اس نے پڑھ دیا۔ تو عورتیں جب دین سے دور ہوں گی تو ظاہر ہے وہ مرتد ہوں گی، وہ بے حیا ہوں گی۔ آج مسلمانوں کے لباس آپ دیکھیے، مسلمان عورتوں کے، مغل سرائے کی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں اپنی بہنوں سے، اپنی مسلمان عورتوں سے شکوہ ہے کہ آج فیشن کے نام پہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ کل تک جن چیزوں کو عیب مانا جاتا تھا آج وہ چیزیں عیب نہیں ہیں، کل تک جن چیزوں کو ہم غلط سمجھتے تھے آج ہمارے گھروں میں عام ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی فاحشہ عورتوں کی طرح چلیں گی۔ لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت ہی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ آج ہمارے یہاں کی عورتیں اس حالت کو پہنچ چکی ہے میرے بھائیوں۔ تو جب تک ہم خواتین کی اصلاح نہیں کریں گے، عورتوں کے درمیان دین کی باتوں کو ہم کیسے پہنچائیں، ان کی اصلاح، اور ہر آدمی سب سے پہلے اپنے پریوار کی فکر کرے، سب سے پہلے اپنی اور اپنے آپ کی فکر کرے۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ نے فرمایا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو ہم بچاتے کہ نہیں بچاتے؟ دنیا کی آگ کی ایک چنگاری ہمارے بچے کو لگ جائے ہم تڑپ جاتے ہیں، ہمارے بچے کی انگلی کٹ جائے ہم تڑپ جاتے ہیں۔ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے، اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ پیٹرول اور ڈیزل اور کیروسین سے نہیں جلے گی، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ دین سے دوری کی ایک وجہ اور بھی ہے، دنیا کی ایکسٹرا محبت۔ دنیا سے محبت تو ایک نیچرل ہوتی ہے، انسان کو مال سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، گھر بار سے محبت ہے، وہ تو نیچرل ہے۔ لیکن پانی کے اندر کشتی جب تک ہے تو کشتی چل رہی ہے، جس دن پانی کشتی کے اندر آ گیا کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کی محبت
ہونی چاہیے ایک حد تک، لیکن دنیا کی محبت اس قدر ہو جائے کہ آخرت کو ہم بھول جائیں، یہ انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ دنیا چھوڑنا نہیں ہمیں، دنیا کی بھلائی کا بھی ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے جامع دعا جو قرآن میں ہمیں سکھائی گئی اور جو حج کرتے وقت اور عمرہ کرتے وقت طواف کے دوران بھی ہم پڑھتے ہیں، مقام یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہم تو دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو دنیا چھوڑ کر کے ہمیں آخرت نہیں بنانا ہے، دنیا کے ذریعے آخرت بنانا ہے۔ اسی لیے قارون بہت پیسے والا تھا، قارون کو اس کی قوم کے نیک لوگوں نے جو نصیحت کی، اللہ نے اس نصیحت کو قرآن میں بیان کیا۔ بڑی پیاری نصیحت ہے، ہر آدمی کو وہ نصیحت گانٹ باندھ لینی چاہیے۔ قارون کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تجھے اللہ نے اتنی دولت دی، اتنے خزانے دیے، تو اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو اپنی دنیا کو بھی مت بھول، تو دنیا کو کبھی تو اپنی دنیا کی بھی کبھی تو خیال کر، لیکن آخرت کی تیاری کر۔ ہمارا اصل ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل فری کر دے۔ اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر دے گا تو میں تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا، میں تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا، تجھے ٹینشن فری کر دوں گا۔ تو عبادت کا جب ٹائم آ جائے تو پھر دنیا کو کنارے کر کے آئیے، اپنا کاروبار، اپنا پیسہ، اپنی دولت مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر کے آئیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ مسجد میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں کسی کا سامان اگر گم ہو جائے اس کا اعلان کرنے سے اللہ کے نبی نے مسجد میں منع کیا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو اعلان کرتے ہوئے سنو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تیرا کھویا ہوا مال تجھے نہ لوٹائے۔ کسی کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیرے کاروبار میں منافع نہ دے، تجھے نقصان عطا کرے۔ یہ بد دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کا گھر ہے۔ تو کم سے کم میرے بھائیوں 5 ٹائم کی جو نماز ہے، اگر ہم ایک نماز پر آدھا گھنٹہ کا بھی ٹائم مان لیں تو 24 آورس میں 24 گھنٹے میں یہ 2.5 گھنٹے آپ اپنے رب کے لیے نکالیے۔ میں ابھی نوافل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اور ذکر کے لیے آپ الگ سے وقت نکالیں، میں اس کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ کم سے کم یہ آدھا گھنٹہ آپ وقت نکالیں اب اللہ کی عبادت کے لیے۔ اتنے دنیا دار مت بنیے کہ آپ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو جائیں۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ہم ختم کریں گے۔ ہمارے یہاں جو تھوڑی بہت عبادت ہو رہی ہے، عبادت کے لیے گھن کی طرح اور دیمک کی طرح ایک چیز ہوتی ہے ریاکاری۔ آج ہمارے دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب دین بھی اسٹیٹس بن گیا۔ اب صاحب عمرہ کرنے گئے، وہاں طواف کے دوران سیلفی لی جا رہی ہے، سعی کے دوران سیلفی لی جا رہی ہے۔ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، 1 سال پہلے پیدل نکل گیا اللہ کی راہ میں حج کرنے کے لیے، وہ روزانہ انسٹاگرام پر اپڈیٹ کر رہا ہے میرے 1 لاکھ فالوور ہو گئے، میرے 1.5 لاکھ فالوور ہو گئے۔ بھائی حج کو حج رہنے دو بھائی، حج کو نمائش کا ذریعہ مت بناؤ، عمرہ کو نمائش کا ذریعہ مت بناؤ، عبادت کو عبادت رہنے دو۔ عبادت کی روح ہوتی ہے اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کو ریاکاری، دین کے معاملے میں ریاکاری بالکل پسند نہیں ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز میں 2ری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے جمعہ کے دن فجر میں، کبھی آپ آئیں امام صاحب 2ری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو۔ کھانا کی محبت ہے کہ بھی ہماری کمائی کا کھانا ہے، ہمارے پیسے کا کھانا ہے، کھانے کی محبت کے باوجود غریب کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ اس جملے پر غور کیجئے گا، اللہ نے کہا عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے صاحب میرے اندر مال کی محبت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرے اندر مال کی محبت ہے۔ ان الانسان
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے محبت میں، جھوٹ بول رہا ہے وہ. اللہ نے کہا مال کی محبت کے باوجود غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کہتے ہم تمہیں کھانا اس لیے نہیں کھلا رہے کہ تم اس کا بدلہ ہمیں دو، ہم تمہیں کھانا اس لیے نہیں کھلا رہے تو ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ سے کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم تم کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے نواسے تھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محرم کا مہینہ آ گیا ہے، حضرت حسین کا نام زبانوں پر بہت لیا جاتا ہے. حضرت حسین کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا علی بن حسین، ان کو حضرت زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں، نبی کے اہل بیت میں سے، نبی کے گھر والوں میں سے. ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی پیٹھ، جب ان کا کپڑا اتارا گیا نہلانے کے لیے، تو ان کی پیٹھ پر بورے کے موٹے موٹے نشان تھے. غسل دینے والے حیران تھے کہ صاحب یہ تو کوئی ایسا محنت کا کام، کوئی لیبر والا کام نہیں کرتے تھے، یہ ان کی پیٹھ پر بورے کے نشان کیسے؟ اب یہ بات وائرل ہو گئی، پھیل گئی. اب جب یہ بات پھیلی تو مدینہ کے اندر کچھ غریب فیملیز تھیں، کچھ غریب پریوار تھے، تقریباً 100 کے قریب پریوار تھے. ان لوگوں کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حضرت علی ابن حسین کی پیٹھ پر وہ بورے کے نشان کیسے. تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ کہا کہ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کے پریوار کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی تھی، مزدوری کر کے ہم کسی طریقے سے گزارا کرتے تھے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے. تو ہمارے گھر مہینے کی شروعاتی تاریخوں میں اللہ کا کوئی بندہ آتا تھا اور رات میں ایسے وقت آتا تھا جب پوری فیملی سو رہی ہو اور وہ اناج کی بوریاں لا کر کے ہمارے دروازے پہ رکھ دیتا تھا، اور ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا وہ اللہ کا بندہ کون تھا. آج حضرت زین العابدین کی پیٹھ پر بورے کے ان نشانوں نے بتایا کہ اللہ کا وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ نبی کے اہل بیت کا اور نبی کے گھرانے کا ایک فرد تھا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، وہ علی ابن حسین تھے. ساری زندگی غریبوں کی مدد کی، غریبوں کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی، کسی غریب کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تیری مدد کر رہا ہوں. آج تو مدد کم کی جاتی ہے، فوٹو زیادہ کھینچا جاتا ہے، فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے، دنیا بھر کی چیزوں پہ ڈالا جاتا ہے. غریب کو راشن دے رہے ہیں، بیچارے کو 1000 روپے کا آپ نے راشن دیا اور اس کی عزت کو آپ نے پوری دنیا میں نیلام کر دیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاں صاحب آپ اس غریب کی مدد کر رہے ہیں. یہ میرے بھائیو یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ کہ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، یہ اخلاص ہوتا ہے. حضرت مطرف ابن عبداللہ بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھا رہے، کوئی رونے کی بات آ گئی، کوئی اللہ کے عذاب کی بات آ گئی، عذاب قبر کی بات آ گئی، تو حضرت مطرف بن عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. تو اپنے طلبہ کو یہ نہیں شو کرنا چاہتے کہ میں رو رہا ہوں، تو جلدی سے اپنے ناک کو رومال سے صاف کر کے کہتے ہیں ما اشد الزکام، ما اشد الزکام، مجھے زکام بہت تیز ہو گیا ہے، دیکھو ناک سے پانی آ رہے، آنکھ سے پانی آ رہے. اپنے طلبہ کو یہ شو نہیں کر رہے کہ میں رو رہا ہوں. یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ تھے، یہ تابعین تھے. تو میرے بھائیو آج اخلاص سے بھی ہم دور ہیں، ریاکاری میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ ہے. اور اجازت دیں آپ تو ایک پوائنٹ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہماری قوم کے اندر ایک چیز اور جو ہمیں بہت ہلاک کیے ہوئے ہے، برباد کیے ہوئے ہیں، دوسری قوموں کی مشابہت. مسلمان کے گھر میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اینیورسری منائی جا رہی ہے، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، فادرس ڈے منایا جا رہا ہے. اسلام ان رسم و رواج سے اور ان بدتمیزیوں سے پاک ہے. اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے. ہمارے دین میں کوئی فادرس ڈے نہیں ہے. ہمیں روزانہ اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے، روزانہ اپنے باپ کا خیال کرنا ہے، سال کا کوئی ایک دن خیال نہیں کرنا ہے. لوگ اپنی ماں کو مبارکباد کے میسج دیتے ہیں، ماں کی بہتری کی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ مدرس ڈے پر.
گھر میں بوڑھی ماں اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے پڑوسیوں سے بھیک مانگے اور جوان بیٹا فیس بک پر لمبے لمبے لیکچر دے رہا ہے، مدرس ڈے کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے دوسری قوموں کی جو مشابہت ہے، اس چیز نے بھی اس امت کو برباد کیا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بشبرن، اگر وہ ایک بالشت چلیں تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، وذراعم بذراعن، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، حتی لو سلکوا جحر ذب، یہاں تک کہ اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں داخل ہو گئے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسباب پر غور کریں اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو ہم دور کریں، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، دین کا علم حاصل کریں، خود بھی دین کا علم حاصل کریں اور علماء حق سے جڑیں، علماء حق سے رابطہ قائم کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی مسلمان سوسائٹی کی پہچان ہے، نماز کی پابندی۔ صحابہ کرام لوگوں کو پہچانتے تھے، جو مسجد میں نہیں آتا تو اس کو منافق مانتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایک اسٹینڈرڈ تھا، ایک معیار تھا کہ مسجد میں حاضری سے وہ پہچانتے تھے یہ مسلمان ہے۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کی بستیوں میں مسجدیں موجود ہیں، مگر 100 لوگوں کی آبادی میں 5 آدمی اگر مسجد پڑھنے، نماز پڑھنے آ رہے تو یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں، کوشش کریں کہ سنتیں اور نوافل گھر پر بھی ادا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ خیر صلاۃ المرء فی بیتہ، انسان کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے، فرض کو چھوڑ کر کے۔ سنت نمازیں آپ گھر میں بھی پڑھیں، نوافل گھر میں بھی پڑھیں، بچے آپ کو دیکھیں، بیوی آپ کو دیکھیں، رات میں کبھی کبھی تہجد کے لیے اٹھیے، بیوی کو اٹھائیے، فجر میں آپ کبھی بیوی کو اٹھا دیے، کبھی بیوی آپ کو اٹھا دے۔ یہ ایک مسلمان پریوار کی نشانی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کو دین سے جوڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کی عزت و آبرو خطرے میں، ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم نماز پڑھنے کی طاقت تو ہے، نماز پڑھ کر کے اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا کر رہے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی حفاظت کی اور جب وہ واپس آئی تو دیکھا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تو دور سے حضرت سارہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، رد اللہ قید الفاجر، اللہ نے اس فاسق و فاجر کی چال کو ناکام کر دیا، اور اللہ نے تحفے کے طور پر ہاجرہ، اس کی ایک بیٹی تھی یا کنیز تھی، دونوں طریقے کی روایتیں، ہاجرہ جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اور جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی وہ بطور تحفہ کے طور پر اس نے حضرت سارہ کو دی تھی۔ تو شوہر بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ماحول ہمارے گھر کا ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں دین سے دوری کے اسباب کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے احوال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو مسجد سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔